بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نریشن اینڈ اٹس رول ان انگلش گرامر اینڈ رائٹنگ. انگلش گرامر رائٹنگ میں نریشن کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم پہلی ویڈیو آج پڑھیں گے. پارٹ 1 اس کا پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. نریشن ریفرز ٹو دی ایکٹ آف رپورٹنگ واٹ سم ون ہیز سیڈ, یعنی کسی نے کیا کہا. نریٹ ہوتا ہے بیانیہ, ٹھیک, یعنی کسی کے بیانیے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. دیٹ واٹ سم ون ہیز سیڈ, یعنی کسی نے کیا کہا. ان گرامر اٹ ہیز کیٹیگرائز انٹو ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ, یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ وین یو رپورٹ سم ون ایگزیکٹ ورڈ وداؤٹ اینی چینج اٹس کالڈ ڈائریکٹ اسپیچ. جب آپ کسی کے الفاظ ایز اٹ از کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. اس کو آپ انورٹیڈ کاما میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دا اسپوکن ورڈز آر انکلوزڈ ان انورٹیڈ کاما, یعنی جو ورڈ کسی کے آپ بولے ہوئے ہیں جب ان کو لکھتے ہیں ایز اٹ از لکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے, وہ انورٹیڈ کاما میں لکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آگے ایگزامپل ہے. ٹیچر سیڈ وی ول اسٹڈی اے نیو لیسن ٹمارو, ٹھیک ہے, یا ٹیچر نے بولا کہ ہم نیا لیسن کل پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب اسی کے الفاظ کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے, انورٹیڈ کاما میں لکھا جائے گا. اچھا, اس کے حوالے سے میں نے فرسٹ ایئر کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی, کافی بچوں نے وہ دیکھی, کافی اسٹوڈنٹ ٹیچر نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر کے پیپر میں جو پنکچویشن آئی تھی, یعنی ان کا جو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ ماڈل پیپر دیا ہوا تھا, اس حوالے سے میں نے بتائی تھی. اس میں پنکچویشن کے رول بھی تھے اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے بھی, ٹھیک ہے. اچھا, پنکچویشن کی پہلے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں, اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کو میں لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا, اور پہلے جو میں نے فرسٹ ایئر کی ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے میں نے لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا. تو آپ نے یہ چیزیں ساتھ جا کے دیکھ لینی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے سارے رولز کو پڑھیں گے, کون سی کدھر چینجنگ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے, سب ویڈیوز کو اس حوالے سے دیکھنا ہے. جو میں نے لنک شیئر کیا ان کو بھی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں, اور انگلش گرامر کے حوالے سے جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کو بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایگزامپل. دا ٹیچر سیڈ وی ول اسٹڈی نیو لیسن ٹمارو, یعنی ٹیچر نے بولا ہم کیا ہے, نیا لیسن کل سٹارٹ کریں گے. اچھا, اب ان ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے, یہ ہم نے ڈائریکٹ پڑھی, یعنی کسی کے الفاظ کو ایز اٹ از جب لکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے, ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. اب ان وین یو رپورٹ سم ون ورڈ بائی میکنگ نیسسری چینجز انٹو ٹینسز پروناؤن اینڈ ٹائم ایکسپریشن اٹ از کال انڈائریکٹ اسپیچ. انورٹیڈ کاما آر ناٹ یوز, ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر کیا ہوتے ہیں, جب آپ الفاظ کو چینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب انورٹیڈ کاما وہاں پہ یوز نہیں, جیسے میں ہٹا کے دیٹ کا لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے آپ ٹینسز کو چینج کرتے ہیں, پروناؤنس کو, ٹائم ایکسپریشن کو, یہ چیزیں جو چینج کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. انڈائریکٹ میں چینج کرتے ہیں. انورٹیڈ کاماز آر ناٹ یوز, اس میں انورٹیڈ کاما یوز نہیں تھا. میں سمپل آپ کو بتاتا ہوں. ڈائریکٹ یہ ہوتی ہے, مثلاً ٹیچر نے کہا کہ ہم کیا کریں گے, کل ایک لیسن پڑھیں گے, کہ ایک سبق پڑھیں گے. ٹیچر نے کہا کہ وہ, دیکھو اب وہ یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر کل ایک نیا سبق پڑھیں گے, ٹھیک. اس نے کہا, ٹھیک ہے. اب قائد اعظم نے کہا, ٹھیک ہے, میں کل خطاب کروں گا, ٹھیک ہے. قائد اعظم نے کہا کہ وہ کل خطاب کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو یہ انڈائریکٹ میں ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جب الفاظ کو بدلا دیتے ہیں تو آپ پروناؤن کو چینج کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ انڈائریکٹ ہو جاتی ہے. جب ایز اٹ از کہتے ہیں انڈائریکٹ, سمپل سی بات ہے. دیکھا, اب ایگزامپل ہے. ٹیچر سیڈ دیٹ دے وڈ اسٹڈی اے نیو لیسن نیکسٹ ڈے. اب دیکھو ٹمارو کہتے ہیں نیکسٹ ڈے, یعنی اگلے دن وہ ایک لیسن پڑھیں گے. ٹیچر نے کہا کہ وہ اگلے دن ایک لیسن پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھو ہم پڑھیں گے, اس نے کہا وہی ول. اب دیکھو کہہ رہے کہ وہ پڑھیں گے, اب وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر, اس طرح دیٹ لگا کے ہم نے اس کو چینج کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے ہے کی ٹرم. نریشن میں کیا ہوتی ہیں, نریشن کہتے ہیں بیانیہ, ٹھیک ہے, بیان. کی ٹرمز یعنی جو اہم اصطلاحات ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر اہم چیزیں ہیں, ٹرمز ہیں, اس کو ہم پڑھتے ہیں. رپورٹنگ اسپیچ. اب رپورٹنگ اسپیچ کیا ہوتی ہے, دا پارٹ آف سینٹینس دیٹ انٹروڈیوس دا اسپیکر, جو بولنے والے کو شو کرتا ہے. رپورٹنگ یہ کہنے والے نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ, وہ رپورٹنگ. مثلاً ہی سیڈ, اب دیکھو جو اس نے کہا یہ کیا ہے, ہی سیڈ, ہی سیز یا ہی ول سے, یہ کیا ہے, رپورٹنگ اسپیچ ہے. دا ٹیچر سیڈ, اب ٹیچر نے جو کہا کہ یہ ایگزامپل کیا ہے, یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے. اب رپورٹڈ اسپیچ, جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رپورٹڈ. دا ایکچوئل ورڈ دیٹ آر بینگ رپورٹڈ, جو اس نے الفاظ کہے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ رپورٹڈ اسپیچ ہوتی ہے. ایگزامپل وی ول اسٹڈی اے نیو لیسن ٹمارو. اب دیکھو یہاں پر جو میں نے اوپر ایگزامپل دی, دا ٹیچر سیڈ وی ول اسٹڈی اے نیو لیسن ٹمارو, یہ کیا ہوتی ہے, رپورٹڈ اسپیچ ہے, یعنی اس نے جو کہا. اب کہنے والا کون تھا, دا ٹیچر سیڈ, یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے رپورٹنگ اور رپورٹڈ اسپیچ. اچھا, رولز آف چینجنگ پروناؤنس. اب پروناؤن کو چینج کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں پرسنل پروناؤن, یہ ہوتے ہیں سارے پرسنل, سبجیکٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں, آبجیکٹ کے طور پہ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی اور وی, دیکھو آئی کا آبجیکٹ ہوتا ہے می, وہی کا ہوتا ہے اس, ٹھیک ہے.
اب فرسٹ پرسن کیا ہوتے ہیں آئی اور وی، سیکنڈ پرسن کیا ہوتا ہے یو، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن ہوتے ہیں ہی شی اٹ دے۔ اب چینج، اب رول آف انٹریکٹ میں کیا ہوتے ہیں پرسنل پروناؤن چینج ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ آف رپورٹنگ اسپیچ، یعنی اب رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے یہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا رپورٹڈ اسپیچ میں آئی دیا وی دیا رپورٹنگ، یہ کیا ہوتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ کے میں اگر دیے ہوئے آئی اور وی تو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے حساب سے چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پرسن چینج اکارڈنگ آبجیکٹ آف رپورٹنگ اسپیچ، اب رپورٹ کرنے والے کا جو آبجیکٹ ہوگا اس کے حساب سے یو چینج ہو جائے گا۔ تھرڈ پرسن نو چینج ان ڈائریکٹ اسپیچ میں ان کو چینج نہیں کیا جاتا، یہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب چینجنگ رول ہے پروناؤن کا، دیکھو فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن تھرڈ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور چینج کب ہوتے ہیں یہ آپ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 5 میں ٹینسز چینجز رول وین رپورٹنگ ورب از پاسٹ ٹینس، اب جب رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہو تو کیا ٹینسز کیسے چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ سمپل یعنی پریزنٹ انڈیفینیٹ پاسٹ انڈیفینیٹ میں چینج ہو جائے گا، پاسٹ سمپل میں چینج ہوگا، پریزنٹ کنٹینیوس کس میں پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا، پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہو جائے گا، پاسٹ سمپل پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہوگا، پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ میں، پریزنٹ کنٹینیوس پاسٹ کنٹینیوس میں، پریزنٹ سمپل پاسٹ سمپل میں۔ اچھا پاسٹ کنٹینیوس کس میں چینج ہوگا، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا، پاسٹ پرفیکٹ یا پرفیکٹ کنٹینیوس یہ چینج نہیں ہوں گے۔ آگے جب ہم جا کے مزید پڑھیں گے نا اگلی ویڈیو میں، اس میں ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیسے چینج ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا ول وڈ کے ساتھ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہیں شیل، شیل اگر فیوچر ٹینس میں شیل یوز ہوتا ہے وہ بھی وڈ میں چینج ہو جائے گا، یعنی ول اور شیل اگر فیوچر ٹینس میں کیا ہے شیل وہ وڈ میں چینج ہو گیا۔ اب سجیشن دے رہی ہیں جیسے کہ کوئی سجیشن دیتا ہے، رائے اپنی دیتا ہے، تو تب شیل کیا ہوتا ہے شوڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ از ایم آر کس کے چینج ہو جاتے ہیں واز میں، اگر رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہو تو دیکھو اگر پریزنٹ اور فیوچر میں رپورٹنگ اسپیچ ہوگی تو وہ اس کے صرف پرسنل پروناؤن چینج ہوں گے، باقی چینج نہیں، اگر رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہوگی تو پھر یہ اس طرح چینجنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے لکھا ہے ٹینس سے چینج رپورٹنگ ان پاسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا از ایم آر واز میں چینج ہو گئے جائیں گے، آر کیا ہوتا ہے ور میں چینج ہو گیا، ہیز ہیو ہیڈ میں چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چینج ان ٹائم ایکسپریشن، اب ٹائم کیسے چینج ہوتا ہے اگر رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹوڈے کیا ہوتا ہے یسٹرڈے میں چینج ہو جائے گا، ٹمارو کیا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے میں چینج ہو جائے گا، یسٹرڈے دا پریویس ڈے میں جو رپورٹڈ اسپیچ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹ اسپیچ، اب دیکھیے یہ ڈائریکٹ اسپیچ کی ہے، یہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کا جو ٹوڈے ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ اگر پاسٹ میں ہوگی تو یسٹرڈے میں چینج ہوگا، ٹمارو نیکسٹ ڈے میں چینج ہوگا، یسٹرڈے کیا ہوتا ہے دا پریویس ڈے میں چینج ہو جائے گا، نو دین میں چینج ہو جائے گا، ٹو نائٹ ہو گیا دیٹ نائٹ میں چینج ہو جائے گا، دس دیٹ میں چینج ہو جائے گا، دیز دوز میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اسپیشل نوٹس کیا ہے، اب یونیورسل ٹروتھ اور جنرل فیکٹ ڈو ناٹ چینج ان ڈائریکٹ اسپیچ، یعنی یونیورسل مثلا ہی سیڈ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے، یا سن سیٹس ان دا ویسٹ، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ چینج نہیں ہوگا، یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ عالمگیر حقیقت ہے، یہ چینج نہیں ہوتی، چاہے رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ میں ہو تب بھی یہ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایگزامپل دا ٹیچر سیٹ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، اب دا ٹیچر سیٹ دیٹ دا سن رائزز ان دا ایسٹ، دیکھیں صرف انورٹیڈ کا مارک انٹریکٹ ہوا لیکن آگے یہ چینج نہیں ہوا کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، یہ پاسٹ میں تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل ہے۔ اف دا رپورٹنگ واز ان فیوچر ٹینس اونلی پروناؤنس چینج دا ٹینس آف رپورٹڈ اسپیچ آئٹمس ریمین سیم ایکسیپٹ ریموول آف انورٹیڈ کاما، یعنی اس میں بھی یہ انورٹیڈ کاما ریموو ہو جائیں گے، دیٹ آ جائے گا، باقی کیا ہے یعنی ٹینس چینج نہیں ہوں گے، رپورٹنگ اسپیچ اگر پریزنٹ میں ہوگی یا فیوچر میں ہوگی تو کیا ہوتے ہیں صرف پرسنل پروناؤن چینج ہوں گے، مثلا فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن چینج ہوں گے، اور کیا ہوگا ٹینس چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج اس کا پہلا پارٹ تھا پنکچویشن کے نیریشن کے حوالے سے، پنکچویشن کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور پنکچویشن نیریشن اکٹھی میں نے فرسٹ ایئر بنائی تھی، وہ آپ بچوں نے بہت زیادہ دیکھی ہے، ٹیچر نے بھی شاید دیکھی ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا، اور پنکچویشن کی ویڈیو جو میں نے ابھی بنائی ہے ایک دن پہلے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے جا کر دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو یہ آپ رول آگے بھی پڑھیں گے، ابھی ہم نے صرف اس کا پارٹ 1 کا کیا، آگے ہم ایگزامپل کے ساتھ مزید بھی اس کو نیریشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ یعنی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جو سیکھنے والے انگلش سیکھنے والے ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی جو دیکھ رہے ہیں اردو کو سمجھتے ہیں، جن کو بھی علم مل رہی ہے، وہ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک بھی پہنچائیں اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تاکہ دوسروں کو بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو تعلیم ایجوکیٹ کرنا،
اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اور بہتر طریقے سے سمجھا سکوں آپ کو۔ اگر سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کمنٹ کر دیے کریں گے، میں یہاں سے سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو آپ کو کمنٹ میں بھی سمجھا دوں گا۔ تو نیکسٹ ٹائم میں اگر ویڈیو سٹارٹ کروں تو اس کو بھی میں ساتھ مینشن کر دیے، اس کو بھی میں سمجھا دیا کروں ساتھ، جو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں نیو یوزرس کو، ٹھیک ہے، اور چینل ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو جو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔